پولیس کا جو چالان ہے وہ بھی بڑا لمبا ٹائم لے لیتا ہے. کہتے ہیں کہ جب تک مکمل چالان جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہو، مکمل کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ جاری نہیں ہوتی. اور پولیس بھی کبھی چالان نامکمل پیش کر دیتی ہے، کبھی مکمل پیش کر دیتی ہے. اور اس طرح کے آپ کتنے چالان ہیں کہ جس کی وجہ سے کیس بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک مکمل چالان نہیں پہنچے گا، پورے اس کے پہلو جو ہیں کیس کے نمایاں نہیں ہوں گے، وہ پروسیڈ ہی نہیں ہوگا، سالہ سال تک کوئی کیس جو ہے لٹکا رہ جاتا ہے. سر، سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ چالان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو چالان کی جو ہے وہ تقریباً 10 قسمیں ہوتی ہیں. اللہ تو اس میں جو ہے وہ یعنی 10 چالان جب تک مکمل نہیں ہوں گے کیس مکمل نہیں ہوگا. ہاں نہیں، اس میں جو ہے کیٹیگرائز کیا گیا اس کو. وہ کیٹیگرائز جو ہے وہ اس طرح سے کیا گیا کہ ایک تو مکمل چالان، اس کو نمبر 1، اس کے بعد 2 نمبر پہ نامکمل چالان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انٹریسیبل چالان ہوتا ہے، اور انٹرم چالان ہوتا ہے، پازیٹیو چالان ہوتا ہے، نیگیٹو چالان ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ ساری قسمیں. اب جو ہے چالان پازیٹیو جو ہے اس کے اندر وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ جو گناہ گار پائے گئے ہیں میری تفتیش میں، اور ملزمان کے بارے میں وہ لکھتا ہے. نیگیٹو چالان میں وہ لکھتا ہے کہ جی میری تفتیش میں یہ بے گناہ ہیں اور لہٰذا میں جو ہے وہ ان کو آگے پروسیڈ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ چیزیں. انٹرم چالان جو ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ انٹرم اس کا وہ سسٹم کے تحت وہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح مکمل، مکمل چالان جو ہے اس میں وہ ساری چیزیں میں جب وہ فیکٹس فگر 512 کا چالان ہم اس کو بولتے ہیں، تو جب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھ کے اس کو پیش کرتا ہے تو اس کو مکمل چالان کہا جاتا ہے، کہ پوری طرح سے اس نے جو ہے وہ جامعہ پلان آپ کو چارج شیٹ کر کے کورٹ میں اس کو پیش کروا دیا جاتا ہے. اب کورٹ میں پیش کرنے کا جو ہے وہ ٹائم ہے وہ 14 دن کا قانون کے مطابق. لیکن یہاں پہ پھر وہ سسٹم کیونکہ الٹ ہے، یہاں پہ چالان جمع نہیں ہوتا. پہلے تو 6 ماہ نہیں ہوتا تھا، سال نہیں ہوتا. تو اب کیونکہ پروسیکیوشن کے جو ہیڈ ہیں وہ سید فراد علی شاہ صاحب ہیں، تو انہوں نے اس سسٹم کو بڑا جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا، اور انہوں نے بلکہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک جزا سزا کا پہلو بھی نکالا کہ جتنے بھی ADPPs ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں ڈسٹرکٹ میں، ان کو پہلی دفعہ اتنی زبردست متحرک، بلکہ یہ پروسیکیوشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے زندہ کر دیا. کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ پہلے تو یہ سسٹم ہوتا ہی نہیں تھا، کہ پولیس بڑی سلو تھی. ہاں، کوئی پروسیکیوشن کو پوچھتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے آ کے ایسی ریفارمز کی، ایسے معاملات کیے کہ آپ جو ہے وہ تفتیشی بھاگے پھر رہے ہیں. بلکہ وہ ان کو ٹارگیٹ دیا گیا کہ آپ چالان جمع نہیں کروائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی خیر. ایسا ہو رہا ہے، ایسا دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو. اور اسی طرح سے پروسیکیوٹرز بھی، لیکن کیس تو پھر بھی لٹک جاتے. تو اس میں جو ہے وہ چالان جو ہے وہ بیفور دا کورٹ آپ نے 14 دن کے اندر جمع کروانے. اب اس میں ایک بڑی مزیدار پہلو یہ ہے کہ جب یہ چالان جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. ٹرائل شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ گواہ پیش کر رہے ہیں. آپ نے اپنے جو ہے وہ اپنے حق میں یا اپنے خلاف یا جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے بعد آپ کی اوپر جرا ہوگی. مین وائل جو ہے وہ آپ کی ججمنٹ کی طرف آپ جائیں گے. تو چالان جو ہے وہ بیسیکلی جب تک مکمل آپ کے چالان نہیں سبمٹ ہوتے تو ججمنٹ مکمل نہیں ہو سکتا. ججمنٹ مکمل، آپ کا ٹرائل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک چالان مکمل نہیں آئے گا. تو بیسیکلی آپ کا ٹرائل مکمل نہیں ہوگا. ایسا بھی تو دیکھنے کو ملتا ہے نا، گاڑیاں بھر کر پریزن وینس میں بڑے بڑے ملزم آتے ہیں اور جیلوں سے نکال کر ان پر ظاہر خرچہ بھی بڑا ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، بیڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں. وہ جب کورٹ میں آتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے اور ان کو اگلی تاریخ مل جاتی ہے کیونکہ ابھی چالان جمع نہیں ہوا. یہ ہے ہماری پریکٹس. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ ہے، بالکل اس کو ماننا چاہیے ہمیں. اس میں بے شرمی کیا کرنے والی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کچھ چیزوں میں بہتری آ رہی ہے، جیسے ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ اس میں چالان اگر نہ پولیس جمع کروائے تو پھر کیا پروسیڈ کرنا؟ سمننگ آف چالان جو ہے اس کی ہم اپلیکیشن دیتے ہیں. اگر وہ ٹرائلیبل بائی میجسٹریٹ ہے تو پھر میجسٹریٹ کے پاس ہم اپلیکیشن دیں گے. اگر وہ ٹرائلیبل بائی سیشن کورٹ ہے تو پھر ہم سیشن کورٹ میں دیں گے. تو اس کورٹ جو ہے اس کو پھر سمننگ آف چالان کے ذریعے چالان جو ہے وہ سمن کرتی ہے کورٹ میں. تو پھر جو ہے وہ اگر وہ جمع پھر بھی نہیں کرواتا تو پھر پولیس والا جو بھی تفتیشی ہوگا اس کی کورٹ تنہا بند کر دیتی ہے. اگر وہ تنہا اس کی جب بند کرتی ہے پھر اس کا سانس بند ہوتا ہے. جب اس کا سانس بند ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی وہ آرڈر کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد پولیس جو ہے اس کے اوپر پرابلم کیا ہوتی ہے چالان کو پیش کرنے میں؟ بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ میں بلکہ DIG فیصل کامران ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے ایک بڑی کھل کے کچھ پروگرامز میں اس نے بولا ہے کیونکہ تفتیشی کا اس کے اوپر خرچہ آتا ہے.
ایک چلان جمع کروانے میں اس کا 12 سے 15,000 20,000 روپیہ خرچ آ جاتا ہے. اس نے روڈ لگوانا ہے, اس نے پھر چلان جو ہے وہ جا کے جمع کروانا ہے, اس نے فیسیں دینی ہیں. اگر اس کے اندر کوئی فورینزک کا آ گیا تو وہ فورینزک میں دے گا, پھر اس کو ریہرسل کرنی پڑتی ہے, اس کو پروسیکیوشن. وہ تو لے لیتے ہیں متاثرہ پارٹیوں سے پیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لے تو جاتے ہیں لیکن وہ ملتی ہیں, لیکن یہ کہ وہ پھر ظاہری بات ہے اس کے پرپز بھی اور ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے افیکٹو چلتی نہیں. عوام تو خود پولیس کو چلا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ مل کے. دیکھیں جو ملزم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چلان جمع ہو, اور جو مدعی ہوتا ہے وہ چاہے گا کہ چلان جمع کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ دونوں ہی پھر تفتیشی کے ساتھ, سچائیاں تو ہیں نا, حقائق تو ہیں نا. چلیں تبدیلی آہستہ آہستہ آ جائے گی, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جی لوگ خود شکایت کرتے ہیں, جی پولیس نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے, تم گاڑی کروا لو پھر ہم چلے جائیں گے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات تو سنتے ہیں ہم. بالکل ہیں. اور جب ایک چلان میں ایک اور ہے چیز کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چلان جو ہے اس کا کیا بنے گا عدالت کے اندر. جب اس کا کیس لگا ہوتا ہے, بندے کی وفات ہو جائے اور چلان ابھی تک جمع نہ ہوا ہو, پھر اس کے اوپر اس چلان کو ہم کہتے ہیں ابیٹ چلان, کہ وہ بندہ جو ہے مر گیا ہے تو تفتیش ابھی اس کا چلان کے انتظار میں مر گیا, اور اس کے بعد ابھی اس کا جو وہ انڈر ٹرائل تھا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد اس چلان کو ہم نے نام دیا ابیٹ چلان کا. اب ابیٹ چلان جو ہے اس کے اندر وہ تفتیشی پھر کیا لکھے گا, وہ لکھے گا کہ جی یہ فلاں مقدمے میں ملزم تھا, فلاں تاریخ کو یہ مقدمہ درج ہوا, فلاں تھانے میں درج ہوا, اس کے اوپر یہ ایلیگیشن تھا, یہ چیزیں ہوئیں, اس کے بعد جو ہے یہ بیمار ہوا اور اس کی ڈیتھ ہوگی, اس کا پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگائے گا, اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگانے کے بعد اس کے وارثان کے بیان جو ہیں وہ قلم بند کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ جی اس کو میں چلان میں اب ڈیڈ جو ہے وہ کنسیڈر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس دنیا سے چلا گیا ہوا ہے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے مقدمہ ہے وہ کلوز ہو جائے گا. تو یہ ہے بیسیکلی چلان کی قسمیں اور چلان کا جو کردار ہے فوجداری وکالت میں. اور یعنی جب تک سپیڈی چلان جو ہے وہ کورٹ میں جمع نہیں ہوگا تو ٹرائل نہیں ہو سکتا. نہیں, ٹرائل نہیں ہو سکتا. چلیں, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.